الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المؤول في شدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وأرفتنا بذلك منزلتهم وفرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا علي يا علي اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني الساعة
الحجر یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین صلوات اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. معزز سامعین، سورہ مبارکہ احزاب کی 33ویں آیہ کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہو رہا ہے کہ تحقیق یہ اللہ کا ارادہ ہے کہ اے اہل بیت رسول تم سے ہر قسم کے رجس کو دور رکھا جائے اور تمہیں ایسا پاک رکھا جائے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے. کل بھی عرض کیا گیا کہ پروردگار نے اہل بیت کی عظمت کو لفظ یرید اللہ سے بیان کر دیا کہ کائنات کے مسلمان سن لیں کہ یہ اللہ کا ارادہ ہے، یہ آل محمد کا ارادہ نہیں ہے بلکہ اللہ کا ارادہ ہے کہ کوئی نجاست، کوئی رجس جو ہے وہ اہل بیت کے قریب نہ آنے پائے. یہ اللہ کا ارادہ ہے. لہذا اگر کوئی آل محمد اہل بیت کی طہارت میں اب شک کرے تو گویا وہ اللہ کے ارادے میں شک کر رہا ہے. شک اور شبہ کی گنجائشیں ختم کر دیں اس آیت نے کہ اہل بیت جو کہتے ہیں وہ حق ہے، اہل بیت جو کرتے ہیں وہ حق ہے. اہل بیت اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ محبت کرنا حق ہے، اگر کسی سے نفرت کرتے ہیں تو وہ نفرت کرنا حق ہے، اگر کسی سے صلح کرتے ہیں تو صلح کرنا حق ہے، اور اگر کسی سے جنگ کرتے ہیں تو وہ جنگ کرنا حق ہے. یعنی ان کے اعمال پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا. سارے اعتراضات ختم ہو گئے لفظ یرید اللہ کے ذریعے سے. صلوات پڑھی محمد والا. اب اہل بیت کا مشن کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ کائنات کو طاہر کرنا، کائنات کو پاک کرنا، یہ ایک مشن ہے اہل بیت کا. اور پھر سورہ حدید میں فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ کہ پروردگار کہہ رہا ہے سورہ مبارک حدید میں کہ ہم نے نازل کیا لوہے کو آسمانوں سے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ ہم نے نازل کیا لوہے کو جس میں شدید لڑائی ہے. اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ لوہا تو کبھی آسمان سے نہیں آتا، آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، کبھی آپ نے لوہا تو اترتے ہوئے نہیں دیکھا، مگر قرآن کریم کی آیت کہہ رہی ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ ہم نے نازل کیا لوہے کو. جبکہ آسمان سے لوہا نازل نہیں ہوتا. یقیناً قرآن حق ہے،
قرآن میں بھی شک اور شبہ نہیں ہے، لا ریب فی، یہ کتاب وہ ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن اب ہمیں تلاش کرنا پڑے گا، جب یہ ہمارا ایمان ہے، جب ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن کا ایک ایک لفظ صحیح ہے، ایک ایک آیت صحیح ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے نازل کیا لوہے کو آسمان میں سے، تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ ایک لوہا ایسا ہے جو زمین سے نہیں نکلا بلکہ آسمان سے نازل ہوا۔ ایک لوہا یقیناً ایسا ہے جو زمین سے نہیں نکلا بلکہ آسمانوں سے نازل ہوا ہے۔ اب تلاش کرنا پڑے گا کہ وہ لوہا کون سا ہے جو زمین سے نہیں نکلا بلکہ آسمانوں سے نازل ہوا۔ تو اب تاریخ میں شیعہ سنی مورخوں نے لکھا کہ جب جنگ احد میں سخت حملہ ہوا اور چاروں طرف سے کافر ہمارے رسول خدا کو قتل کرنا چاہتے تھے اور مولا علی حفاظت کرنا چاہتے تھے، اور مولا علی کی تلوار بھی ٹوٹ گئی تھی، مگر اس ٹوٹی ہوئی تلوار کے ساتھ علی کافروں کو ہٹا رہے تھے اور اعلان کر رہے تھے واللہ لا ينقلب بعد اذ هدانا اللہ، اللہ کی قسم اگر آج پوری کائنات بھی بدل جائے تو میں علی نہیں بدلوں گا، کیونکہ میں علی بدلنے کے لیے نہیں دنیا کو بدلانے کے لیے آیا۔ جب میرے مولا علی کی تلوار ٹوٹ گئی، علی رسول کی عبادت کر رہے تھے، تو اسی وقت پروردگار نے کہا اے آسمان کے فرشتوں ذرا میرے شیر کی جنگ دیکھو، اے جنت میں رہنے والوں ذرا علی کی جنگ دیکھو۔ آسمان والے بھی علی کی مدح کرنے لگے، زمین پر رسول خدا بھی علی کی مدح کرنے لگے۔ جبریل نازل ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول ایمان اسے کہتے ہیں جس کا مظاہرہ علی کر رہے ہیں۔ تو رسول خدا نے فرمایا جبریل ایسا کیوں نہ ہو، خود جو کل ایمان ہے۔ زمین والے علی کی مدح کر رہے ہیں، آسمان والے علی کی مدح کر رہے ہیں، جنت والے علی کی مدح کر رہے ہیں، تو وہیں پر پروردگار نے ایک تحفہ دیا، اور اس تحفے کا نام ذوالفقار ہے۔ یہ ذوالفقار لیتا ہوا جبریل آسمانوں سے نازل ہوا، تو پتہ یہ چلا ذوالفقار وہ لوہا ہے جو زمین سے نہیں نکلا بلکہ آسمان سے نازل ہوا۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے نازل کیا لوہے کو۔ ذوالفقار کے سوا کوئی لوہا آسمان سے نازل نہیں ہوا۔ پتہ یہ چلا یہ آیت ذوالفقار کا ذکر کر کے صاحب ذوالفقار کے فضائل بیان کر رہی ہے۔ پہلے ذوالفقار کا ذکر کیا، بعد میں صاحب ذوالفقار۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے نازل کیا لوہے کو جس میں شدید لڑائی ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اللہ جانتا ہے مَن يَنصُرُهُ، کہ کس نے اللہ کی مدد کی، کون اللہ کی مدد کرتا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ کچھ ہستیاں ایسی بھی ہیں جو اللہ کی مدد کرتی ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اللہ جانتا ہے مَن يَنصُرُهُ، کہ کون اللہ کا مددگار ہے، وَالرُّسُلَهُ، اور کون اللہ کے رسولوں کا مددگار ہے۔ یہاں مدد کرنے والا اکیلا ہے، اللہ جانتا ہے اس مددگار کو جو اللہ کا بھی مددگار ہے، اور اللہ کے رسولوں کو، رسولوں کا مددگار۔ رسول نہیں کہا، رسلہ جمع کسی کا، یعنی 3 یا 3 سے زیادہ۔ اللہ جانتا ہے کہ کون اللہ کا مددگار ہے، ورسلہ، اور اللہ کے رسولوں کا مددگار ہے۔ کس طرح سے مددگار ہے؟ بالغیب، غیب میں رہ کر، یعنی سارے رسولوں کی مدد صاحب ذوالفقار نے ظاہر نہیں کی۔ اسی لیے رسول خدا نے کہا یا علی تو نے سارے انبیاء کی چھپ کر مدد کی مگر میری ظاہر ہو کر مدد کی۔
قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ وہ کون ہے جو اللہ کا بھی مددگار ہے اور اللہ کے رسولوں کا مددگار ہے، بالغیب، غیب میں رہ کر جو رسولوں کی مدد کر رہا ہے۔ بس عزیزان گرامی، اب ذوالفقار کا ذکر ہو گیا، اللہ کے مدد کرنے والے کا ذکر ہو گیا، تو جب میرے مولا علی اللہ کا بھی مددگار ہے اور اللہ کے رسولوں کا بھی مددگار ہے تو یقیناً ہمارے بھی مولا علی ہی مددگار۔ لہذا سورہ حدید نے بتایا اہل بیت تمہارے مددگار بھی ہیں، ہر مشکل میں تمہاری مدد کرتے ہیں، دنیا میں بھی مددگار ہیں، عالم برزخ میں بھی مددگار ہیں، قیامت کے دن بھی تمہارے مددگار ہیں، طاہر بھی کرتے ہیں، تمہیں پاک بھی کرتے ہیں، تمہیں علم بھی دیتے ہیں، اور جب مشکل میں تم گرفتار ہو جاؤ تو تمہاری مدد بھی کرتے ہیں۔ صلوات پڑھی محمد عزیزان گرامی، گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ نجاست تین طرح کی ہوتی ہے۔ ایک فکر انسان کی نجس، بہت ہی خبیث نجاست، عقیدہ انسان کا نجس ہو۔ اگر عقیدہ نجس ہے، انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہے، اس کی فکر ہی نجس ہے، وہ اپنے خالق کی معرفت سے دور ہے، حیوان سے بدتر ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ ظاہری نجاست، ظاہری نجاست سے بھی بچنے کا حکم ہے۔ اہل بیت فرماتے ہمیشہ باوضو رہیے، ہمیشہ باوضو رہیے۔ مثلا آپ دیکھیے آج بیچارے اسلامی کانفرنس والے لوگ آئے تھے، ہم چاہتے ہیں کہ نماز قائم ہو، مگر اس سال شاید مشکلات ہیں، آئندہ سال ہم وضو کا انتظام کریں گے اور انشاءاللہ وہاں پر جلوس کے دوران مجلس ہوگی۔ لیکن اگر ہم عادت ڈال دیں کہ ہمیشہ باوضو رہیں تو یہ بڑی مشکل حل ہو سکتی ہے۔ اہل بیت فرماتے ہیں ہمیشہ مومن کو باوضو رہنا چاہیے۔ الوضو سلاح المومن، وضو مومن کا اسلحہ ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں الوضو، وضو مومن کی ذرا ہے، شیطان کے حملے سے یہ وضو بچاتا ہے۔ صلوات پڑھی محمد والے۔ لہذا یہ ظاہری طہارت، مگر ظاہری طہارت کے بعد ایک درجہ اور آگے بڑھیے، تمام اعضاء آپ کے پاک رہیں۔ مومن وہ ہے جس کی آنکھ بھی پاک ہو، زبان بھی پاک ہو، ہاتھ بھی پاک ہو، شکم بھی پاک ہو، کان بھی پاک ہو، پاؤں بھی پاک ہو، ساتوں کے ساتوں اعضاء پاک۔ اور جہاں ساتوں اعضاء پاک وہاں مومن نے ساتوں جہنم کے دروازے بند کر لیے اور 7 جنت کے دروازے کھول لیے۔ صلوات پڑھی محمد والے۔ عزیزان گرامی، آنکھ کی طہارت کے بارے میں ذکر کیا گیا۔ اب یہ زبان کس طرح سے پاک؟ واقعاً زبان کے گناہ سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ۔ علماء نے احادیث سے ریسرچ کر کے تحقیق کر کے بتایا ہے کہ جتنے گناہ انسان زبان سے کرتا ہے کسی اور عضو سے نہیں کرتا، اور ہم متوجہ نہیں ہیں۔ 18 گناہان کبیرہ، سب سے بڑے گناہ 18 گناہان کبیرہ۔ بھائی گناہان کبیرہ اسے کہتے ہیں جہاں پر خدا جلال میں آ کر وعدہ کرے، قسم کھائے کہ اے بندے اب تو میرے عذاب سے بچ نہیں سکتا، اسے کہتے گناہ کبیرہ۔ اگر بغیر توبہ کے مر گیا عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ 18 گناہان کبیرہ کا تعلق اس چھوٹی سی زبان سے، اور 100 سے زیادہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کا تعلق اس زبان سے، یعنی ٹوٹل گناہان کبیرہ کی تعداد 40 ہے۔ تقریباً آدھے کے قریب گناہان کبیرہ انسان اس زبان سے کرتا ہے۔ صلوات پڑھی محمد والے۔ لہذا اگر زبان کی طہارت مل گئی انسان کو کمال مل گیا، انسان کو ایمان مل گیا۔ مولا علی فرماتے جس نے زبان کو گناہ سے بچا لیا اس نے آدھے دین کو بچا لیا، آدھے ایمان کو بچا لیا۔ اور حقیقت یہی ہے عزیزان گرامی، یہ زبان سے کئی گناہ ہوتے ہیں، جھوٹی گواہی اس زبان سے، فتنہ اس زبان سے، اور اسی طرح سے غیبت اس زبان سے، تہمت اس زبان سے، اسی طرح سے بہت سارے گناہ۔ اب آئیے ذرا فکر کریں یہ زبان کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ اللہ، کاش ہم سوچیں، کاش ہم ذرا غور و فکر کریں۔ دیکھیے انسان کا بدن کتنا مختصر ہے، جسم کتنا مختصر ہے، 6-7 فٹ کا یہ آدمی ہے، اس کے مقابلے میں اونٹ کتنا بڑا حیوان ہے، مگر اونٹ کو خدا نے بولنے کی طاقت نہیں۔ غور کیا آپ نے؟ اونٹ کا بدن دیکھیے، طاقت دیکھیے، مگر اونٹ اس قدر
بڑا حیوان ہے مگر خدا نے اسے بیان نہیں دیا، وہ بول نہیں سکتا۔ بھائی ہاتھی کو دیکھیے کہ 10-20 آدمی کے وزن سے زیادہ ہاتھی کا وزن ہے، اس قدر قوی ہیکل ہے، مگر یہ بیچارہ ہاتھی بول نہیں سکتا۔ اسے بھی پروردگار نے بیان کا، وہ بیان کی نعمت، بیان بولنے کی طاقت اس ہاتھی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اور دیکھیے مگرمچھ ہے اور بڑے بڑے حیوانات ہیں، حیوانات کو پروردگار نے یہ بات کرنے کی طاقت نہیں دی۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے پروردگار، تو نے ہاتھی کو ہوئے بیان کیوں نہیں دیا؟ پروردگار تو نے اونٹ اتنا بڑا حیوان ہے، اسے بولنے کی طاقت کیوں نہیں دی؟ پروردگار سمندر میں اتنے بڑے حیوانات ہیں جو یہ سمندری جہازوں کو ہلا دیتے ہیں، کبھی بڑی بڑی کشتیوں کو غرق کر دیتے ہیں، تو نے انہیں قوت بیان کیوں نہیں دی؟ یہ انسان، یہ 3 فٹ کا انسان، یہ 4 فٹ کا انسان، یہ کمزور انسان، یہ بہت ناتوان انسان، مگر اس کے پاس قوت بیان ہے۔ وہ اتنا بڑا حیوان مگر اس کے پاس قوت بیان نہیں۔ تو اب آواز آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اے انسان ذرا فکر کر کہ یہ نعمت تجھے کتنی بڑی عظیم عطا کی ہے۔ میں نے حیوان کو قوت بیان نہیں دی، حیوان کے پاس بولنے کی طاقت نہیں ہے کیونکہ حیوان کے پاس معرفت نہیں ہے۔ حیوان کچھ بھی بن جائے، خدا کی معرفت کا نور نہیں مل سکتا، خدا کی محبت کا نور نہیں مل سکتا، خدا کی عبادت نہیں کر سکتا، مگر اے انسان تو معرفت حاصل کر سکتا ہے، محبت حاصل کر سکتا ہے، تاکہ تو جب معرفت حاصل کر لے تو اس قوت بیان کو میں نے حیوان کو نہیں دیا کیونکہ حیوان کے پاس معرفت نہیں ہے، مگر اے انسان تیرے پاس معرفت ہے، میں نے تجھے قوت بیان اس لیے دیا، یہ قوت بیان فقط اور فقط اس لیے دیا تاکہ تو اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز کرے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے یہ نعمت ہمیں کیوں دی گئی؟ تاکہ ہم اپنے مالک کے ساتھ گفتگو کریں، ورنہ حیوان کو بھی خدا وہ بیان دیتا، مگر حیوان کے پاس معرفت نہیں ہے۔ اگر اسے زبان مل جاتی تو وہ بولنا اس کا بیکار۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ پروردگار کہہ رہے ہیں میں نے تجھے اس لیے دی، علم القرآن خلق الانسان علمہ بیان، یہ بیان کی طاقت میں نے تجھے اس لیے دی ہے کہ تجھے قرآن کے ذریعے سے معرفت ملے گی، اور جب معرفت ملے گی تو یہ بیان اس لیے نہیں ہے کہ غیبت میں اس بیان کو خرچ کر لے، یہ بات کرنے کی طاقت میں نے تجھے اس لیے نہیں دی کہ فتنوں میں، فسادوں میں اور گانوں میں اور حرام میں اس کو خرچ کر لے، مگر اے بندے میں نے تجھے یہ زبان اس لیے دی کہ تو مجھ سے بات کر، میں تجھ سے بات کر۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے مقصد اس بیان کا، تاکہ ہم خدا سے راز و نیاز کریں۔ حیوان کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، اس لیے خدا نے بیان دیا۔ ہم دعا پڑھیں، ہم قرآن پڑھیں، اللہ اللہ، مگر دیکھیے اس قوت کو، اس نعمت کو ہم نے اس مقصد سے کتنا دور کر دیا۔ اس زبان کو ہم نے کس قدر گناہوں میں مبتلا کر دیا کہ 18 گناہان کبیرہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کبھی 100 سے زیادہ گناہان صغیرہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ نعمت کسی اور مخلوق کو نہیں دی گئی، یہ انسان کو دی تاکہ خدا سے عشق کی باتیں کرے، خدا سے محبت کی باتیں کرے۔ سلوات پڑھی محمد والے۔ اور عزیزان گرامی، جب سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارواحنا لہ الفدا معراج پر جاتے ہیں تو سوال کرتے ہیں پروردگار ما اول عبادت، پروردگار اول عبادت کون سی ہے؟ سب سے اول عبادت کون سی؟ پہلی عبادت کیا؟ تو جواب آیا پروردگار کی طرف سے یا احمد، اے میرے محبوب، اول عبادت الصوم والصوم، اول عبادت یہ ہے کہ انسان فضول باتوں سے سوائے خدا کے ذکر کے خاموش رہے اور روزے سے رہے، یہ ہے اول عبادت۔ اول عبادت کیا؟ کہ زبان سے فضول بات نہ کرے سوائے ذکر کے، یا جہاں بولنا عبادت ہو، امر بالمعروف کرنا ہو، کسی کی نصیحت کرنا ہو، کسی کے درمیان سلوک کرنا ہو، الصوم والصوم، خاموش رہنا اور روزہ رکھنا۔ اور اس کے بعد عجیب حدیث قدسی ہے، خدا فرماتا میرے محبوب یا احمد، اے میرے محبوب، اگر الصوم والصوم یعنی خاموش رہنا اور بھوکے پیٹ رہنا اور روزے سے رہنا، اگر اس پر کوئی کافر بھی عمل کرے تو میں اسے بھی حکمت عطا کرتا ہوں۔
کافر بھی عمل کرے کہ فضول بات نہ کرے اور خالی پیٹ رہے، روزے سے رہے، تو میں اس کافر کو بھی حکمت عطا کرتا ہوں، عقل میں اس کے اضافہ ہوتا ہے، حکمت میں اس کے اضافہ ہوتا ہے، مگر کافر کے لیے یہ حکمت وبال جان ہے، اس کے لیے حجت ہے، مگر مومن کے لیے یہ حکمت نعمت ہے۔ صلوات پڑھی محمد علیہ وسلم۔ اب آپ دیکھتے چلے جائیے کہ زبان کو جہاں تک آپ نے خاموش رکھا وہ آپ کے اوپر نعمتیں جاری ہو رہی ہیں، حکمت مل رہی ہے، فیض مل رہا ہے، اللہ کی نظر ہے کہ یہ زبان سب سے قیمتی سرمایہ، یہ اللہ کے ساتھ بات کرنے کے لیے استعمال کی جائے۔ اچھا اور آگے بڑھی، اب دیکھیے حیوانات، اگر حلال حیوان ہے، ہم نے اس پر جب اسے ذبح کیا تکبیر نہیں کی، اللہ کا ذکر نہیں کیے، اب سارے فرقوں سے پوچھیے وہ حلال ہے یا حرام، کہیں گے وہ حرام ہے۔ اچھا یہاں پر ہمارے مجتہدین، بعض مجتہدین فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر بھی کہہ سکتے ہیں یا اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، الحمد کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال یہاں علماء کے درمیان فقہی مسائل ہے، اور فرماتے ہیں غرض یہ ہے کہ جب بھی حیوان کو ذبح کریں تو لازم ہے قبلہ رخ ہونا چاہیے اور شرائط، مگر جو اہم ترین شرط ہے کہ اس وقت ذکر خدا ہونا چاہیے۔ اگر ذکر خدا نہیں ہے تو وہ حیوان حرام، آپ کھا نہیں سکتے۔ بھائی اس میں درس کیا ملتا ہے؟ بہت بڑا درس مل رہا ہے۔ حیوان ہے، آپ نے 10,000 کا خریدا، 20,000 کا خریدا، اونٹ ہے، بھینس ہے، بکری ہے، آپ اسے حلال کر رہے ہیں، مگر آپ نے ذبح کر دیا، اس کو بھول گئے آپ، اللہ کا ذکر نہیں کیا تو وہ سب بیکار ہو گیا، وہ حیوان حرام ہو گیا۔ اللہ اللہ، بھائی ہر روز تو ہم حیوانوں کو ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ہر روز نہیں تو 2 دن 4 دن کے بعد ہم گوشت کھا رہے ہیں، یہ پروردگار ہمیں درس دے رہا ہے، بھائی یہ قیمتی حیوان ہے، لیکن اگر اس پر ذکر خدا نہ ہو تو یہ حرام ہو جاتا ہے۔ یہ پورا حیوان اگر اس پر ذکر خدا نہ ہو تو یہ حرام ہو جاتا ہے۔ تو اے انسان، اسی طرح سے تیرے زندگی کے وہ لمحات جو ذکر خدا کے بغیر گزرتے ہیں وہ بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ جب اتنا بڑا حیوان حرام ہو جاتا ہے، اتنا بڑا حیوان حرام ہو جاتا ہے، تو اے میرے بندے جتنے گھنٹے تیرے غفلت میں گزرے، ذکر خدا کے بغیر گزرے، یقین جان لے کہ وہ تیرے زندگی کے لمحے حرام ہو گئے، ضائع ہو گئے۔ کل کیا فرمایا قرآن نے، کیا فرمایا اہل بیت نے کہ نماز پڑھنا نہیں ہے، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا ہے۔ نماز پڑھنا اور ہے، قائم کرنا اور ہے۔ اور جب اقیم الصلاۃ کی منزل ملے گی، نماز جب قائم ہوگی تو پھر یہ نماز گناہ سے روکے گی، آنکھ کو بے حیائی سے روکے گی، زبان کو گناہ سے روکے گی۔ کب؟ جب قائم ہو جائے، کھڑی ہو جائے۔ اور نماز کھڑی کب ہوگی؟ جب توجہ پروردگار کی طرف سے ہوگی، جب توجہ پروردگار کی طرف ہوگی، یعنی جب انسان خود کو خدا کے حضور میں سمجھے، جب انسان خود کو خدا کی دربار میں سمجھے۔ اب قرآن میں ایک عجیب آیت ہے، خدا فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو دائم الصلاۃ ہیں، ہمیشہ نماز میں ہیں۔ توجہ فرمائیے آپ نے، یہ کون لوگ ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے یہ دائم الصلاۃ ہے، نماز ظہر کا وقت ہو یا نہ ہو یہ نماز میں ہے، مغرب کا وقت ہو یا نہ ہو یہ نماز میں ہے، عشاء کا وقت ہو یا نہ ہو یہ نماز میں ہے، یہ چل رہے ہیں تو نماز میں ہے، یہ بیٹھ رہے ہیں تو نماز میں ہے، یہ سو رہے ہیں تو نماز میں ہے۔ کچھ ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں جو ہر وقت حالت نماز میں ہے۔ جب معصوم سے پوچھا گیا، جب وارث قرآن سے پوچھا گیا، مولا یہ کون لوگ ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمیشہ انسان حالت نماز میں ہو؟ کیا یہ ممکن ہے؟ فرمایا ممکن ہے، اگر ممکن نہ ہوتا تو قرآن میں یہ آیت نہ ہوتی۔ یہ ممکن ہے، مولا وہ کیسے؟ فرمایا اگر انسان ہمیشہ ہر حالت میں ذکر خدا میں اس طرح سے مشغول ہے کہ دل خدا کی طرف ہے اور خود کو خدا کے حضور میں سمجھ رہا ہے تو یہ ہمیشہ حالت نماز ہے۔ اللہ اکبر، کس قدر بلند مقام۔ فقط خود کو خدا کی طرف متوجہ کرنے کی ضرورت، ہمیشہ نماز کی حالت۔ علامہ مرحوم محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر المیزان کے لیے لکھتے کہ کبھی کبھی بھی ان کے شاگردوں نے نہیں دیکھا کہ وہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں۔ اب ٹیک لگا کر بیٹھنا کوئی گناہ ہے؟ کوئی مکروہ نہیں، مگر کیوں؟ فرمایا اس کی وجہ یہ تھی
کہ وہ ہر وقت خود کو خدا کے حضور میں حاضر سمجھتے تھے، خود کو خدا کی دربار میں سمجھتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی بزرگ بیٹھا ہو، نبی بیٹھے ہوں، امام بیٹھے ہوں، تو اس کے سامنے بھی ہم باادب ہو کے بیٹھیں گے نا، ٹیک لگا کر کے تو نہیں بیٹھیں گے، پاؤں پھیلا کر تو نہیں بیٹھیں گے۔ تو فرمایا اس لحاظ سے ان پر یہ حالت ہمیشہ طاری تھی کہ ہمیشہ وہ خود کو خدا کے حضور میں سمجھتے تھے۔ بس اسی طرح سے باادب بیٹھنے کی وجہ سے انسان ہمیشہ حالت نماز میں ہو جائے۔ دائم الصلاۃ، ہمیشہ حالت نماز میں، سبحان اللہ، صرف خیال اللہ کی طرف متوجہ ہو ہمیشہ۔ اچھا ذکر کیا؟ مولا فرماتے یہ ذکر نہیں ہے کہ زبان ہل رہی ہو مگر دل غافل ہو، یہ ذکر اس کا فائدہ بہت کم ہے۔ یہ ذکر انسان کو گناہ سے نہیں روک سکتا، نہیں، جہاں زبان ہل رہی ہو وہاں دل بھی خدا کی طرف متوجہ ہو۔ یہ نہیں کہ زبان پہ اللہ اللہ ہے اور آنکھ سے انسان گناہ کر رہا ہے، تو یہ ذکر جو ہے اتنا مفید نہیں ہے، بلکہ ذکر سے مراد کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں ذاکر وہ ہے، ذاکر وہ ہے، ذکر کرنے والا وہ ہے، حقیقی ذاکر وہ ہے کہ ذکر جو کر رہا ہے وہ ذکر اسے گناہ سے بچا لے۔ اگر ذکر کر رہا ہے گناہ سے نہیں بچ رہا تو حقیقی ذاکر نہیں ہے۔ حقیقی ذاکر وہ ہے جو ذکر کی وجہ سے گناہ سے بچ جاتا ہے، یعنی خود کو خدا کی دربار میں سمجھتا ہے۔ اللہ اللہ، کاش خدا ہمیں توفیق دے ہم ذکر کی منزلت کو سمجھ لیں، اس کے فضائل کو سمجھ لیں، ہم کس قدر نقصان کر رہے ہیں۔ اگر ذکر سے غافل ہیں وہ زندگی ہماری حرام میں گزر رہی ہے، وہ وقت ہمارا برباد گزر رہا ہے، اور اگر اس غفلت کی موت میں، غفلت کی حالت میں موت آ جائے تو موت بڑی خطرناک ہے، موت میں تکلیف ہے، سکرات میں تکلیف ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارواحنا لہ الفدا فرماتے ہیں کہ انسان اگر ذکر میں مشغول ہے، ذاکر ہے، ذکر میں مشغول ہے، عجیب عجیب روایت ہے، آپ ذکر کر رہے ہیں، دل سے ذکر کر رہے ہیں، خدا کی دربار میں خود کو حاضر سمجھ رہے ہیں، قلب بھی ذاکر ہے، زبان بھی ذاکر ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر اس ذکر کرتے ہوئے موت آ جائے تو یہ شہید کی موت ہے۔ اللہ اکبر، کس قدر یہ شہادت آسان ہو جائے گی۔ لوگ کہیں گے کہ بس ذکر کیا اور جناب یہ موت آ گئی، یہ شہید ہو گیا۔ عزیزان گرامی، نہیں، یہ آسان نہیں ہے۔ دیکھیے انسان شہید کیسے ہوتا ہے؟ شہادت دیتا، اپنی جان کو قربان کر کے خدا کی توحید کی شہادت دیتا ہے، نبی کی نبوت کی شہادت دیتا ہے، مگر وہ ایک مرتبہ جوش جذبہ آ گیا چلے گئے۔ لیکن بہت سارے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ایک سال دو سال تک حق کی راہ میں لڑے ہوں گے، مگر واپس آئے پھر گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ یعنی ایک مدت تک انہوں نے خود کو بچایا، ایک مدت تک گناہ سے بچے، پھر گناہ میں مبتلا ہو گئے، لیکن پھر واپس آئے گناہ میں گر گئے۔ لیکن جو ہمیشہ ذاکر ہے اس کا رتبہ اس شہید سے بھی افضل ہے۔ کیسے؟ بھائی شہید یعنی شہادت دینے والا، گواہی دینے والا۔ گواہی کون دیتا ہے؟ جو حاضر ہے۔ آپ کوئی گواہی دیں گے، کسی واقعے میں آپ حاضر ہوں گے تو گواہی دیں گے نا۔ تو یہ جو ذکر میں ہمیشہ مشغول ہے، یہ ہمیشہ خود کو خدا کی دربار میں حاضر سمجھ رہا ہے، لہذا یہ بھی شہادت دے رہا ہے کہ میں خدا کی دربار میں ہوں۔ صلوات پڑھی محمد والے۔ یہ بھی گواہی دے رہا، لہذا یہ ہمیشہ کے لیے ذات کرے، یعنی ایک سال دو سال ہمیشہ یہ خود کو خدا کی دربار میں سمجھتا۔ اچھا یہ تو اخروی فائدے، مگر دنیاوی اس قدر فائدے ہیں اس ذکر کے کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ ایک حدیث عرض کی جائے تاکہ ہم کبھی زبان کو فضول باتوں میں خرچ نہ کریں بلکہ ذکر میں مشغول رہیں۔ سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارواحنا لہ الفدا، ایک عجیب حدیث ہے، عجیب واقع نورانی، ہمارے لیے بہت ہی اچھا تحفہ ہے آج کی مجلس میں۔ امام فرماتے ہیں مومن بھی ایکسیڈنٹ کی موت مر سکتا ہے، کافر بھی مر سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ اگر کوئی ایکسیڈنٹ میں مر جائے تو آپ کہیں یہ مومن نہیں۔ امام فرماتے دونوں کے لیے موت، مومن بھی ایکسیڈنٹ میں مر سکتا ہے، کافر بھی مر سکتا ہے۔ فرمایا زلزلہ آئے، کافر بھی مر سکتا ہے، مومن بھی مر سکتا ہے۔
فرمایا ڈوب کر مرنے والی موت اموات، فرمایا مومن بھی ڈوب کر مر سکتا ہے، کافر بھی ڈوب کر مر سکتا ہے۔ اسی طرح سے اور قسم کی جتنے اموات ہیں، سانپ نے ڈسا مر گیا، مومن بھی مر سکتا ہے، کافر بھی مر سکتا ہے۔ کسی جنگلی حیوان نے کھا لیا، مومن کو بھی کھا سکتا ہے، کافر کو بھی کھا سکتا ہے۔ یعنی ان اموات میں کوئی فرق نہیں ہے کہ یہ مومن ہے ڈوب کر نہیں مر سکتا، یہ مومن ہے چھت گرنے سے نہیں مر سکتا، یہ مومن ہے اسے سانپ نہیں ڈسے گا، یہ مومن ہے اسے حیوان نہیں کھائے گا۔ امام نے کہ اس میں کوئی فرق نہیں بھائی، موت جو ہے یہاں پر کافر بھی ڈوب کر مر سکتا ہے، مومن بھی مر سکتا ہے، کافر بھی ایکسیڈنٹ میں مر سکتا ہے، مومن بھی مر سکتا ہے، چھت گر جائے، زلزلہ آ جائے، مومن بھی دب کر مر سکتا ہے اور کافر بھی دب کر مر سکتا ہے۔ لیکن اس کے بعد بڑا عجیب جملہ فرمایا لیکن اگر ایک مومن ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، تو وہ ایکسیڈنٹ کی موت میں نہیں مر سکتا، وہ زلزلے کی موت میں نہیں مر سکتا، وہ سانپ کے ڈسنے کی موت میں نہیں مر سکتا، وہ درندے کے کھانے کی موت میں نہیں مر سکتا۔ یعنی اگر ہمیشہ انسان ذاکر بن جائے، اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، تو ان تمام خطرناک اموات سے بچ جاتا ہے۔ صلوات پڑھی محمد والے۔ اب آپ نے دیکھا کہ دنیا میں کس قدر فائدہ ہے کہ جتنی یہ خطرناک حادثاتی اموات ہیں ان سے انسان بچ جاتا ہے اگر متوجہ ہو کہ غفلت سے نجات پالے، کیونکہ انسان یا غافل ہے یا انسان ذاکر ہے۔ صلوات پڑھی محمد۔ ہمارے دیگر سلمان لہذا مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام قمیل سے عجیب نصیحت فرماتے ہیں، فرماتے اے قمیل تیرے گناہ خدا کی اطاعت سے زیادہ ہے، تیرے گناہ خدا کی اطاعت سے زیادہ ہیں، تیرے ذکر کرنے کے تیرے غفلت کے اوقات ذکر خدا کرنے سے زیادہ، یعنی تو غافل زیادہ وقت رہتا ہے تو اللہ کا ذکر کم کرتا، گناہ تیرے خدا کی اطاعت سے زیادہ اور غفلت میں رہنے کا وقت ٹائم ذکر خدا سے زیادہ ہے۔ اور تیسرا جملہ یہ فرمایا اے قمیل خدا کی نعمتیں تیرے عمل سے زیادہ ہیں، خدا کی نعمتیں تجھ پر تیرے اعمال سے زیادہ ہیں۔ اور چوتھی بات مولا نے یہ فرمایا نعمتیں تیرے اعمال سے زیادہ ہیں۔ اے قمیل کوئی ایسا وقت نہیں، کوئی ایسا لمحہ نہیں جس لمحے میں تجھ پر خدا کی نعمت اور عافیت نہ ہو۔ اب جو بیٹھے ہوئے خدا کی عافیت نہ ہوتی تو کیسے بیٹھتے؟ کوئی لمحہ بتائیے کہ خدا کی نعمت سے خالی ہو؟ یہ سانس لے رہے ہیں اللہ کی نعمت، صحت و سلامتی اللہ کی نعمت، یہ زندگی اللہ کی نعمت، خود یہ زندگی مولا فرماتے کسی حالت میں ہو، بیماری میں ہو، مشکل میں ہو، جب تک زندہ ہو اللہ کی نعمت ہے، کیونکہ تمہارا اعمال نامہ کھلا ہوا ہے، جتنے گناہوں کو مٹانا چاہو مٹا سکتے ہو، جتنے نیکیوں کو بڑھانا چاہو بڑھا سکتے ہو۔ فرمایا قمیل کوئی وقت ایسا نہیں کہ تیرا وجود اللہ کی نعمت اور عافیت سے خالی ہو۔ تو اب اے قمیل تجھے چاہیے کہ کوئی لمحہ بھی ذکر خدا اور شکر خدا سے خالی نہ رہے۔ اب کوئی تیری زندگی کا لمحہ ذکر خدا سے خالی نہ ہو، یا ذکر میں مشغول رہ، یا شکر میں مشغول رہ، یا تسبیح میں مشغول رہ۔ بھئی کس قدر لذت ہے، کاش ہم آشنا ہو جائیں اسماء پروردگار، اگر ہم عادی ہو جائیں۔ مثلا العلیم، اگر کوئی علم چاہتا ہے العلیم کا ذکر کرتا رہے، اگر کوئی طہارت چاہتا ہے القدوس کا ذکر کرتا رہے، اگر کوئی غربت سے نجات چاہتا ہے الغنی کا ذکر کرتا رہے۔ ہزارہا اذکار ہیں اور ہزارہا اذکار میں ہزارہا فوائد ہیں۔ صلوات پڑھی محمد والے۔ مگر ذکر جب بھی آپ کریں، جب بھی ذکر کریں، اس کا اصول یہ ہے کہ ذکر کی طرف توجہ نہ ہو بلکہ جس کا ذکر کر رہے ہیں اس کی طرف توجہ، یعنی کہ الفاظ حجاب بن جائیں،
ذکر جو کر رہے ہیں ذکر کی طرف توجہ نہ ہو، ذکر کرنے والے جس کا ذکر کر رہے ہیں خدا کی طرف توجہ ہو، مراقبے کی ضرورت ہے۔ پہلے مشکل ہے۔ آیت اللہ فیض کاشانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے انسان اپنے نفس کو، اپنے خود کو، اپنے خیال کو ایسے آزاد نہ چھوڑ دے، یہ برباد تجھے کر دے گا۔ ہاں مراقبہ کر، مراقبہ یعنی توجہ کر، عادت ڈال، ریاضت ڈال۔ ایک مرتبہ مشکل ہے، پھر عادی ہو جائے گا۔ کیا؟ اپنے خیال کو آزاد نہ چھوڑ دے، ادھر ادھر آوارہ ہو جائے، گمراہ ہو جائے، فاسق ہو جائے، فاسد ہو جائے، کیونکہ شیطان کے آنے کا طریقہ یہی ہے، دو ہی دروازے ہیں، خیال اور وہم۔ لہذا ان دونوں کو آوارہ کتوں کی طرح، جس طرح آوارے کتے، آوارے نجس، یہ کتوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے یہ خیال اور وہم۔ اگر شیطان کے ہاتھ میں چلا جائے تو ہر کتے سے نجستر ہو سکتا ہے، ہر خنزیر سے نجستر ہو جاتا ہے۔ لہذا اسے آوارہ نہ کر کہ ادھر ادھر بھٹکتا رہے، بلکہ مراقبہ کر کہ یہ تیرا خیال اور یہ وہم ایک مرتبہ پروردگار کی طرف متوجہ ہو جائے۔ لہذا صلوات کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور عزیزان گرامی، جب ذکر کا انسان عادی ہو جائے گا پھر لذتوں کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے، اور ایسی لذتیں ملیں گی جو لامحدود ہوں گی، اور ایسے فوائد دیکھے گا، یقیناً وہ ایسے فوائد ہیں کہ جو پوری دنیا کی دولت سے عظیم تر ہیں۔ کاش اس مجلس میں اس ذکر کے ذریعے سے حسین کے صدقے میں خدا ہمیں ایک لمحے کی بھی غفلت سے نجات عطا فرمائے۔ پروردگار ہمارے زندگی کا ایک لمحہ بھی حرام نہ ہونے پائے، یا تیرے ذکر میں مشغول رہیں یا تیرے محبوبوں کے ذکر میں مشغول رہیں۔ صلوات پڑھی محمد والا۔ عزیزان گرامی، مگر آپ سنتے آ رہے ہیں کہ عبادت کے اجزاء 10 ہیں، 10 اجزاء ہیں عبادت کے، ان میں سے 9 اجزاء کا تعلق رزق کے حلال کمانے سے ہے اور حلال طریقے پہ اس دولت کو خرچ کرنے سے، اور ایک جز ہے جس میں ذکر بھی شامل ہے، نماز بھی شامل ہے، حج بھی شامل ہے، یہ سب ایک جز ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ آج مسلمانوں کی ناکامی کا سبب کیا ہے کہ ہم نے ایک جز کو لے لیا ہے، 9 اجزاء عبادت کو ترک کر دیا۔ لہذا مسجدوں میں نہ ہمارے بچوں کے لیے کوئی علمی تربیت کا انتظام ہے، نہ مسجدوں میں فقراء، مساکین، بیواؤں کے لیے اقتصادی کوئی پروگرام ہے، اور نہیں مساجد میں جو ہمارے سوشل پرابلمز ہیں ان کو سالو کرنے کا کوئی انتظام ہے۔ لہذا ان 9 اجزاء کو اگر ہم توجہ دیں تو یقیناً ہمارا معاشرہ نورانی بن سکتا ہے، اسلامی بن سکتا ہے، اور ہماری دنیا اور آخرت بہتر بن سکتی ہے۔ صلوات پڑھی محمد والے۔ لہذا یہ افضل ترین عبادت ہے کسی بیوہ کی مدد کرنا۔ جیسے آپ سن رہے ہیں کہ بڑی کوششوں کے بعد الحمدللہ یہاں پر کچھ مومنین، نوجوان، بزرگوں نے مل کر پاک فاؤنڈیشن کا قیام اسی غرض سے اسے قائم کیا گیا ہے، اور بہت ہی آسان طریقہ ہے، اگر اس پر آپ عمل کریں افضل عبادت ہے، بہترین عبادت ہے۔ اور امام کا فرمان ہے کہ اگر آپ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف سے محبت اور عشق کرتے ہیں تو ہر روز امام زمانہ کا صدقہ نکالا کریں۔ بہت اچھی بات ہے، صدقہ نکالا کریں، تھوڑا کم یا زیادہ۔ امام زمانہ کا صدقہ اپنے صدقے نکالنے سے افضل تر ہے۔ تو ہم نے تجویز یہی پیش کی تھی، بھائی آپ غذا کھاتے ہیں نا، مولا علی کی وصیت ہے کہ مومن، اے مومن، جب بھی طعام تیرے سامنے آ جائے، یہ بھی ایک سنت علی ہے، سنت رسول ہے، سنت اہل بیت ہے، کہ جب بھی کھانا آپ کے سامنے آئے، کھانا کھانے سے پہلے کچھ نہ کچھ صدقہ دے کر کھانا کھائیے تو 1000 امراض سے آپ محفوظ رہیں گے۔ صلوات پڑھی محمد والے۔ دسترخوان مثلا 8 آنا آپ دیجیے، 8 آنا کوئی بھی رقم زیادہ نہیں ہے بھائی، دسترخوان آپ پہ آپ کے 100 روپے کا دام لگا ہوا ہے، 10 روپے کا دام ہے، آپ 8 آنا صدقہ نکالیے امام زمانے کے لیے، ٹھیک؟ ناشتے سے پہلے 8 آنا آپ نے نکال دیا، اور اسی طرح سے آپ نے دوپہر کا کھانا لگایا،
وہ اس کے بعد پہلے کہ آپ تناول فرمائیں 8 آنا امام زمانہ کا صدقہ دیا، پھر آپ نے رات کا کھانا کھایا تو 1.5 روپیہ کچھ بھی نہیں ہے. اس طرح سے اگر ہر آدمی 1.5 روپیہ صدقہ نکالے ہر روز تو 45 روپے بنتے ہیں. اور 45 روپے الحمدللہ یہاں 2 لاکھ کے قریب مومنین کی آبادی ہے. اگر 2 لاکھ میں سے 1 لاکھ مومنین بھی شامل ہو جائیں اس مشن میں کہ بھائی 1.5 روپیہ امام زمانہ کا صدقہ دیں، خود ان کے لیے صحت ہے. تقریباً 70-72 خطرناک اموات سے وہ محفوظ رہیں گے، امراض سے وہ محفوظ رہیں گے، امام زمانہ کے سائے میں رہیں گے. اگر اس پر وہ عمل کریں اور مسلسل عمل کریں، یعنی کہ 1 مہینہ کریں پھر چھوڑ دیں، مسلسل اس کو عادت ڈال دیں کہ بھی کھانا نہیں کھانا جب تک 8 آنا صدقہ نہ دیں، 4 آنا صدقہ نہ دیں، اب وہ صدقہ امپاکٹ فاؤنڈیشن میں دے دیں، اس کے ممبر بن جائے. تو عزیزان گرامی اگر 1 یا 2 لاکھ افراد اسی طرح سے ہر ماہ 45 روپیہ صدقہ نکالے تو 45 کو آپ 1 لاکھ 2 لاکھ سے ضرب کریں تو کروڑوں کی رقم بنتی ہے، جس سے آپ ہزارہا بیواؤں کی مدد کر سکتے ہیں، ہزارہا یتیموں کی مدد کر سکتے ہیں، اپنے بہترین ٹیکنیکل کالج، کمپیوٹر کالج، بے روزگاری کو ختم کر سکتے ہیں، اپنا یونیورسٹی قائم کر سکتے ہیں. سب کچھ ہو سکتا ہے مگر شرط ہے کہ جو کہا جائے اور جو سنا جائے اس پر عمل کیا جائے. یقیناً یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. عزیزان گرامی کل بھی میں نے عرض کیا تھا آج کس چیز کی کمی ہے؟ ہمارے ہاں نیٹ ورک نہیں ہے. جو اسلام نے کہا ہے ہم اس پر عمل نہیں کر رہے، جو اسلام نے کہا وہ دشمن اس پر عمل کر رہے ہیں. آج یہودی جہاں بھی دنیا میں ان کا نیٹ ورک ہے، پوری دنیا پر یہودیوں کی حکومت. یہودی 2 کروڑ ہیں، نیٹ ورک ہے ان کا. اگر دنیا کے کسی ملک میں 1 یہودی بھی رہتا ہے تو اس کو دنیا کے تمام یہودیوں کی خبر ہے، بارابطہ ہیں کہ کتنے سائنسدان ہیں، کتنے یہودیوں کے بیپاری ہیں اور آپس میں تجارت کرتے ہیں، آپس میں ٹیکنالوجی ایکسچینج کرتے ہیں. اسی طرح سے یہودی جو اسلام نے کہا ہے، اسلام نے آپس میں نیٹ ورک بنانے کے لیے حج کو واجب کیا، ہم پھر بھی نہیں سمجھے، نماز جماعت کو واجب کیا، ہم پھر بھی نہیں سمجھے، زکوٰۃ خمس کا حکم دیا، ہم پھر بھی نہیں سمجھے. بھائی یہ اجتماعی عبادت کو جو کہا کہ 70 گنا زیادہ عبادت ہے تاکہ مسلمان کبھی ہوگا. آج مسلمان مظلوم اس لیے ہے، ہر جگہ مارا اس لیے جا رہا ہے، ہمارا کوئی نیٹ ورک نہیں ہے. تو پاک فاؤنڈیشن کے تحت ہی ہم چاہتے ہیں کہ جتنے ہمارے پروفیسر ہیں ان کی کمیٹی ہونی چاہیے، سائنسدان ہیں ان کی کمیٹی ہونی چاہیے، ایگریکلچر میں لوگ کام کر رہے ہیں ان کی ایک کمیٹی ہونی چاہیے، تاجر برادران ہیں ان کی کمیٹی ہونی چاہیے، اور یہاں کے اور پورے پاکستان بھر میں جو لوگ ہیں ان کا آپس میں رابطہ ہونا چاہیے. آج یہودی اسی وجہ سے طاقتور ہیں کیونکہ انہوں نے اس چیز پر عمل کیا ہے جس پر قرآن نے عمل کیا ہے. قرآن کی ایک آیت ہے کہ اے مسلمان اگر تو قرآن پر عمل نہیں کرے گا، جس نے بھی قرآن پر عمل کیا وہ دنیا میں تجھے شکست دے دے گا، وہ فلاح پا جائے گا. اگر تو نے قرآن کو پیٹ دے دی، جس قوم نے بھی قرآن پر عمل کیا اسے دنیا میں فائدہ ملے گا. ظاہر ہے کہ یہودی کو آخرت میں فائدہ نہیں ملے گا مگر دنیا میں فائدہ ملے گا. یعنی جو فکر قرآن نے دی ہے کہ مسلمان کا نیٹ ورک ہونا چاہیے، مسلمان ضعیف. آج یہودی ہمیں فرقوں میں بانٹنا چاہتے ہیں، قوموں میں بانٹنا چاہتے ہیں، صوبوں میں بانٹنا چاہتے ہیں اور صوبے بنا کر تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں تاکہ مسلمان ٹکڑے ٹکڑے بن جائیں اور کمزور ہو جائیں، آسانی سے انہیں ہڑپ کر سکیں، آسانی سے انہیں ہم برباد کر سکیں. لہذا اشد ضرورت ہے، خصوصاً جو مسلمان مارے جا رہے ہیں، جو مظلوم ہیں، جو فلسطینی مارے جا رہے ہیں، جو بوسنیا والے مارے جا رہے ہیں، جو ہزارہ مومنین افغانستان میں مارے جا رہے ہیں یا بلوچستان گلگت میں، جو امریکی. یعنی عجیب ہے کہ آغا خان فاؤنڈیشن جو وہاں پر ایک انتہائی خطرناک سازش کے ذریعے سے مومنین کو تباہ برباد کر رہا ہے، ان کا ہیڈ اور جو چیئرمین ہے وہ بھی یہودی ہے. اب آپ دیکھیے یہودی کس قدر ہمارے ملک میں کام کر رہے ہیں. یعنی مومنین ہیں وہاں 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ کے قریب مومنین ہیں. گلگت اور بلتستان میں وہاں پیسے کے ذریعے سے زہر دے کر وہ آغا خان فاؤنڈیشن جو کام کر رہا ہے ان کا چیئرمین جو ہے وہ یہودی ہے. عزیزان گرامی آپ دیکھیے آپ کے ملک کے اندر آ کر یہودی آپ کو زہر دے رہے ہیں، آپ کو کینسر کے ذریعے سے مار رہے ہیں، آپ کے نوجوانوں کو بے غیرت بنا رہے ہیں، آپ کے اندر فحاشی اور یعنی ڈالنا چاہتے ہیں. اس وجہ سے ہمارا کوئی نیٹ ورک نہیں. جب تک ہم الگ الگ رہیں گے دشمن کا مقابلہ
نہیں کر سکیں گے. جب تک ہم کہیں گے ہم ہزارہ، یہ پنجابی، یہ پٹھان، یہ مہاجر، ہم مرتے رہیں گے، لاشیں گرتی رہیں گے، ہم کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ خود یہودی سازش ہے. مسلمانوں کو قوم پرستی میں بانٹ دو، فرقہ پرستی میں بانٹ دو. اشد ضرورت ہے کہ دنیا بھر میں جہاں بھی مومنین ہے، جہاں بھی مظلوم ہے، ہمارا ایک نیٹ ورک ہونا چاہیے. اور یقیناً اگر یہ نیٹ ورک بن گیا، آپس میں رابطہ بن گیا، تو ہم یہودیوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ہم ان سازشوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں. ہمارا کوئی دفاعی نظام نہیں ہے، ہمارا کوئی دفاعی فنڈ نہیں ہے، ہم دفاع بھی اپنا نہیں کر سکتے، ہم اپنے غربا کی مدد بھی نہیں کر سکتے. عزیزان گرامی، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر کب؟ جب اتحاد ہو، اتفاق ہو. اختلافات سے بچیے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے اختلافات کے لیے خطوط لوگ لکھ رہے ہیں. ان اختلافات کو بھول جائیے. اختلافات زہر ہیں، اختلافات نابود کرنے والی چیزیں ہیں. خدا نہ کبھی بھی اختلافات کو ہوا نہ دیجیے، بلکہ اختلافات کو دبانے کی کوشش کریے. صلوات پہ محمد والے. لہذا ہماری اپیل ہے کہ بڑھ چڑھ کر کم سے کم 1 لاکھ کے قریب ٹارگٹ ہے کہ مومنین اشفاق فاؤنڈیشن کے ممبر بنے. یہی سامنے ناشاری امام بارگاہ کے سامنے دفتر ہے. اب بھی اور ہمیشہ آپ اس میں شریک ہو سکتے ہیں. اور اس میں جو ڈھانچہ بنایا گیا ہے کہ کوئی صدر نہیں، کوئی رئیس نہیں، سب امام زمانہ کے خادم. کیونکہ اکثر جو فتنے فساد ہوتے ہیں آرگنائزیشنوں میں، انجمنوں میں، وہ ہوتا ہے عہدے کی وجہ سے. عہدے کی نجاست اس میں ہے ہی نہیں کہ جناب یہ صدر ہے، یہ رئیس ہے، یہ فلاں. نہیں، ہر شعبے کی ایک کمیٹی ہوگی. بھائی علماء کی ایک کمیٹی ہوگی، ماہرین نفسیات کی کمیٹی ہوگی، ماہرین اقتصادیات کی کمیٹی ہوگی، تاجروں کی ایک کمیٹی ہوگی، طلباء کی ایک کمیٹی ہوگی. اس طرح سے جتنے شعبے حیات ہیں ان کی کمیٹی ہوگی. اور ہر مہینے اسی کمیٹی میں سے ایک شخص جو ہے خادم امام زمانہ بنیں گے اس کو چلانے کے لیے. پھر دوسرے مہینے دوسرا آ جائے گا، تیسرے مہینے تیسرا، تاکہ یہ صدارت عہدہ اس کا کوئی چکر ہی نہ ہو، تاکہ کسی کو اختلاف نہ رہے. اور میری اپیل ہے جب جو بچے کام کر رہے ہیں وہ بھی گلیوں میں جائیں اور جگہ جائیں. 10 محرم کے دوران کوشش کریں زیادہ سے زیادہ ممبر ہوں. اور عزیزان گرامی، تاکہ کوئی ایسا پروجیکٹ، الحمدللہ جیسے آپ سن رہے ہیں کہ کمپیوٹر کا پروجیکٹ کامیاب ہو چکا ہے اور چل رہا ہے، مگر اس سے بڑھ کر ہم چاہ رہے ہیں کوئی پروجیکٹ ہونا چاہیے، بیواؤں کا صحیح بندوبست ہونا چاہیے. ہماری کامیابی اس وقت ہے جب اس بستی میں، مومنین کے بستی میں، کوئی ایسی بیوہ نہ ہو جو کہے میرے گھر میں آتا نہیں، کوئی یتیم ایسا نہ ہو جو کہے کہ میرے پاس پڑھائی کے پیسے نہ ہو، پھر ہم کہیں گے ہم کامیاب ہیں. کوئی ایسا شخص نہ ہو جو کہے میں بے روزگار ہوں. جب ہم یہ بندوبست کر لیں اس وقت یقیناً خدا بھی ہم سے راضی اور امام زمانہ بھی ہم سے راضی. صلوات پڑھی محمد والے. لہذا اس تنظیم کو غیر سیاسی بھی رکھا گیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ بھی ایک مشکل ہے کہ سیاسی طور پر بھی مومن ابھی تک ایک نہیں ہوئے ہیں، الگ الگ پارٹیوں میں بٹے ہوئے ہیں. لہذا ہمیں صرف اقتصادی شعبے میں کام کرنا ہے، اجتماعی شعبے میں کام کرنا ہے. لہذا ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ اس سے کسی بھی سیاسی مسئلے میں بھی الجھایا نہ جائے. صرف تعلیم، تربیت اور اقتصادیات مسئلے یہ پاک فاؤنڈیشن کا کام ہے، اسے حل کریں. صلوات کریں محمد وعلی محمد. اور دوسری اہم چیز، اہم اعلان یہ ہے کہ جیسے پہلے بھی عرض کیا گیا کہ یہ ہمارے لیے ننگ ہے کہ عزاداری شریعت کو بچانے کے لیے ہے. حسین نے جان شریعت کو بچانے کے لیے دی، یعنی کہ عزاداری اگر خود شریعت کے خلاف ہو جائے تو وہ عزاداری نہیں ہے. لہذا میں نے گزشتہ سال بھی کہا تھا کہ مائیں بہنیں خدا را عاشور کی رات ادھر سے ادھر جانا نہ مستحب ہے، نہ واجب ہے، نہ یہ عبادت ہے. اور خصوصاً ننگے پاؤں، جیسے میں نے سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جانا کوئی عبادت ہے. کوئی روایت نہیں، کوئی حدیث نہیں کہ آپ 7 امام باڑوں میں جائیں. نہیں، شب عاشور اعمال کی شب ہے، رونے کی شب ہے، گریہ کرنے کی شب ہے، اور بہت سارے اعمال ہیں. ان اعمال کو بجا لانا ہے. ننگے پاؤں خاتون کے لیے حرام ہے، کیونکہ جوراب پہننا واجب ہے. خاتون یعنی پورا حجاب بھی ہو اور جوراب بھی ہو. لہذا خواتین سے 10 بستہ گزارش ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ ہم روک نہیں سکتے. یہاں پر اور لوگ بھی آ سکتے ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ بھی آ سکتے ہیں، کافر بھی آ سکتے ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا بھی کہ لوگوں نے یہ کہا بھی اور مومنین نے سنا بھی کہ بھئی آج شب عاشور ہے، آج شیعوں کی عورتوں کو ہم دیکھنے جائیں گے. یہ بے غیرتی ہے کہ اتنے ہزار مومنین کے درمیان
لوگ غیر آ کر ہماری عورتوں کا تماشا کریں اور انہیں حرام کی نگاہ سے دیکھیں، اور ہم ظاہر ہے کچھ کر نہیں سکتے، ہم پہچان نہیں سکتے یہ غیر ہے یہ اپنا ہے۔ اب لوگوں نے کہا جناب حج کے میدان میں دیکھیے شیطان کس طرح کی وسوسے سے پیدا کرتا ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں آیا کہ جناب حج کے درمیان جو عورتیں ہوتی ہیں، تو عزیزان گرامی حج کے دوران جو عورت ہوتی ہے، آپ دیکھیے حج کے دوران حکم ہے کہ غیر مسلمان نہیں آ سکتا، طواف کے دوران دوسرا نہیں آ سکتا، لیکن ہم یہاں دوسروں کو روک نہیں سکتے۔ ظاہر ہے جو حج کا منکر ہے وہ حج میں نہیں آ سکتا کہ آ کر حاجیوں کا مذاق اڑائے، لیکن ہم یہاں پر مجبور ہیں، جو عزاداری کا منکر بھی ہے ہم اسے روک نہیں سکتے، نہ قانوناً روک سکتے ہیں، نہ عقلاً روک سکتے ہیں، نہ شرعاً روک سکتے ہیں۔ لہذا ہم اپنی خواتین ہی سے اپیل کرتے ہیں کہ خدایا آپ سڑکوں پر ننگے سر نہ آئیں، جناب زہرا کا دل دکھے گا، امام زمانہ کا دل خون ہو جائے گا، یقین جان امام زمانہ کا دل دکھے گا۔ آپ ننگے سر، آپ ننگے پاؤں سڑکوں پر نہ آئیں، اور یہ پوری قوم کے لیے مسئلہ غیرت کا ہے، پوری قوم بے غیرت کہلائے گی، لہذا پوری قوم کی عزت رکھیے، اسلام کی عزت رکھیے، مذہب اہل بیت کی عزت رکھیے۔ اور الحمدللہ اس مرتبہ اور بہتر انتظام کیا گیا، ناچاری امام بارگاہ میں خواتین کے لیے خاص پروگرام ہے، پوری رات بھر اعمال ہوں گے، اور اسی طرح سے کندھاری امام بارگاہ میں بھی خواتین کے لیے فقط انتظام ہوگا، مردوں کے لیے نہیں، پوری رات شب بیداری اور اعمال عاشورہ کیے جائیں گے، اور اسی طرح سے سید آباد میں بھی، یعنی 3 امام بارگاہوں میں انتظام کیا گیا ہے کہ خواتین وہاں جائیں، شب بیداری کریں، جناب زہرا کو پرسا دیں، مگر خدا کے واسطے سڑکوں پر نہ نکلے، کیونکہ غیر بھی ہوتے ہیں، دشمن اہل بیت بھی ہوتے ہیں، منکر اہل بیت بھی ہوتے ہیں، عزاداری کے مذاق اڑانے والے بھی ہوتے ہیں، لہذا یہ ہماری غیرت کا مسئلہ ہے، لہذا ایسا عمل نہ کریں جس سے امام زمانہ ناراض ہو۔ صلوات پڑھی محمد وعلى بس عزیزان گرامی، آئیے خدا کی بارگاہ میں چلیں۔ پروردگار، سب سے پہلے تو تیرے لاکھ احسان کہ تو نے پھر ہمیں یہ دن دیے، پھر یہ توفیق دی کہ حسین کے غم میں ہم نے آنسو بہا۔ پروردگار، واقعاً کتنے لوگ آج بیچارے مومنین قبروں میں تڑپ رہے ہیں، رو رہے ہیں کہ کاش ہم بھی مجلس حسین میں شریک ہوں۔ کتنے بیچارے لوگ ہیں، خدا کی بڑی نعمت ہے، شکر کریں۔ پروردگار، عاشور کی شب بھی ہمیں نصیب کرنا، عاشور کا دن بھی ہمیں نصیب کرنا، تاکہ جی بھر کے ان آنسوؤں کے ذریعے سے خود کو پاک کر سکیں، زہرا کو زہرا کا پرسہ دے سکیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا میرے اللہ، تجھے واسطہ اس وقت کا جب حسین کے ہاتھوں پہ ایک پامال داشتی،
اس وقت کا واسطہ دے کر آج دعائیں قبول کرانا۔ او میرے اللہ، جب حسین کے ہاتھوں پر ایک یتیم بچے کی لاش تھی اور یہ لاش حسین کربلا میں خیمے میں سیدھا نہیں لے گئے، بلکہ حسین نے آواز دی اما فضا ذرا زینب کو بلانا۔ جب جناب زینب آ گئی، حسین نے فرمایا بہن زینب، قاسم کی لاش لایا ہوں۔ زینب نے فرمایا حسین، میری جان تجھ پہ فدا ہے میرے غریب حسین، میرے حسین تیرے ہاتھ تو خالی ہے، لاش کہاں ہے؟ حسین کی آواز آئی بہن یہ جو میرے پیٹھ پہ گٹھڑی دیکھ رہی ہو اس میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہیں۔ او میرے اللہ، قاسم کی پامال لاش کا تجھے واسطہ، آج اس مجلس سے کوئی خالی نہ جائے، سب مل کے کہیے یا اللہ یا مجیب دعوت المضطرین، یا کاشف کرب المکروبین، سب مل کے کہیے یا غیاث المستغیثین، یعنی ہے فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے میرے اللہ۔ اے خدا آج ہماری ایک فریاد سن لے۔ اے حدیث و روایتوں میں ملتا ہے قیامت کے دن دو طرح کے لوگ آئیں گے، دو طرح کے مومنین ہوں گے۔ ایک مومنین وہ جو مومن تجھ سے مگر توبہ کر کے نہیں مرے، یا اللہ موت نہ دینا جب تک کہ توبہ مکمل نہ کر لے۔ یہ گناہگار مومنین جب قیامت کے دن آئیں گے عذاب میں مبتلا ہوں گے، چیخیں گے چلائیں گے پوچھیں گے میرے مولا حسین کہاں ہے؟ یہ گناہگار مومنین پوچھیں گے میرے آقا علی کہاں ہے؟ ایک مرتبہ دیکھیں گے ایک طرف سے نور ہی نور ہے، رحمت ہی رحمت ہے، فرشتے بتائیں گے ادھر علی ہے، ادھر حسن ہے، ادھر حسین ہے، سارے دنیا کے مومنین ادھر ہے۔ یہ گناہگار اس کی طرف بڑھنا چاہیں گے تاکہ مولا حسین کا دامن تھام لے، فرشتے انہیں روک لیں گے، شرم نہیں آتی ان نجاستوں کے ساتھ
پاکوں کی طرف جا رہے ہو۔ فرشتے انہیں روک دیں گے، تمہیں شرم نہیں آتی ان نجاستوں کے ساتھ پاکوں کی طرف جا رہے ہو، تم نے توبہ کیوں نہیں کی؟ قرآن نے بتایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جو نجس ہے وہ اہل بیت سے دور ہے۔ اے خدا ہمیں ان میں شامل نہ کرنا جنہیں اہل بیت کے قریب جانے نہ دیا جائے۔ اے خدا میرے گناہوں کی وجہ سے مجھے حسین سے جدا نہ کرنا یا اللہ۔ میرے گناہوں کی وجہ سے مجھے مولا رسول خدا سے جدا نہ کرنا، میری بے حیائیوں کی وجہ سے مجھے مولا علی سے جدا نہ کر۔ مگر خوش نصیب ہیں وہ جو مرے تو توبہ کر کے مرے۔ حدیث و روایت سے وہ خوش نصیب مومن جو توبہ کر کے مرے، حقوق ادا کر کے مرے، بندوں کے بھی خدا کے۔ جیسے قبر سے نکلیں گے دو فرشتے استقبال کے لیے آئیں گے، یا اللہ کہیں گے جلدی چلو، یہ پوچھیں گے ہمیں کہاں لے جا رہے ہو؟ فرشتے کہیں گے حسین تیرے انتظار میں ہے، علی اکبر تیرے انتظار میں ہے۔ مومنہ عورتوں سے کہیں گے فاطمہ زہرا تیرے انتظار میں ہے، زینب تیرے۔ اے خدا ہمیں ان میں آج شامل کر، اے خدا بخش دے تاکہ ان میں شامل ہو جائیں جنہیں فرشتے خود لے جائیں گے حسین کے۔ او میرے اللہ تجھے واسطہ قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کا، عزیز و قاسم اتنے چھوٹے تھے کہ خود سے گھوڑے پر نہیں بیٹھ سکے، حسین نے بٹھایا، بڑا حملہ کیا، مگر 13 برس کا بچہ، کتنے چھوٹے تھے جب قاسم گھوڑے سے گرے۔ مولا حسین کو نہیں پکارا بلکہ فرمایا اماں میں گر گیا، اماں۔ حسن کا یتیم گھوڑے سے گرا، دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف چلے گئے، بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف چلے گئے۔ ہائے میں قربان ہو جاؤں، قاسم کے یتیم کی لاش پامال ہو گئی۔ یہ حسین کا جگر تھا۔ حسین آئے، ابا کو بچھایا، یا علی مدد کہہ کر کٹی ہوئی انگلیاں اٹھائی، یا علی مدد کہہ کر کٹے بازو اٹھائے، یا علی مدد کہہ کر کٹے پاؤں اٹھائے، یا علی مدد کہہ کر ننھا سا زخمی سر اٹھایا، گٹھڑی باندھی، خیمے کے قریب آئے، زینب سے فرمایا زینب قاسم کی لاش ماں کو نہ دکھانا، قاسم کی ماں
کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا، کہہ رہی ہے بیویوں مجھے میرا لال دکھاؤ، کیوں مر جاؤں گی، مجھے میرا قاسم دکھاؤ۔ ایک مرتبہ گٹھڑی کھلی، سیدزادیوں کی فریاد ہوئی، واہ محمدہ، واہ علیہ، واہ حسینہ۔ قاسم کی ماں نے لاش کو دیکھا، بیویوں سے کہا بیویوں مجھے مبارک دو، میری قربانی سب سے زیادہ قبول ہوئی۔ میرے اللہ، یہ مومنین ہر روز حسین کی مجلس کے ذریعے یہ درخواستیں تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ میرے اللہ، جتنے مومنین یہاں موجود ہیں ان کے جو نیک حاجات ہیں، دنیاوی شرعی حاجات پورے فرما۔ میرے اللہ